علماء کرام کو السلام علیکم، جناب شبیر حسن میسوی صاحب، جناب اسحاق عالم صاحب اور جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ تینوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہمارے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ایئرپورٹ پر پھنس گئے، اسٹک ہو گئے، جہاز ان کی وجہ سے اڑ نہیں پا رہا، نہیں وہ جہاز سے اڑ پا رہا ہے، سکینی کے پورا ایئرپورٹ پر ہے، اسے آ نہیں سکے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سوالات ہیں؟ جی سوالات ہیں؟ سوالات ہیں دوست؟ جی بتائیے۔ اچھا تو میں کر لیتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طالب کا ذکر ہو رہا تھا صبح ساری میں، ایک بار جب پھر اس دیر سے چلتے ہیں، ابتدا کروائیں گے علامہ شبیر سے میسوی صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، کل ایک بڑا باریک نکتہ نہیں یعنی آج صبح ہمارے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب نے پیش کیا، مجھے بڑی اچھی لگی وہ بات۔ آپ یقین، اور پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب میری اتنی کمر میں درد تھا، انہوں نے پتہ نہیں کس جادوگر کو بھیجا، وہ آگے جادوگر سے مراد ہے مطلب اپنے کام میں ماہر، میری L4 ہل گئی تھی، اس نے اپنی جگہ پر وہ لے کر آیا ہے اور 7 منٹ لگایا اس نے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو مجھے ایک بات کا نکتہ مفتی صاحب کی گفتگو میں بہت پسند آیا، میں رات بھر سوچتا رہا، مفتی صاحب تو چلے گئے تھے، تھوڑی دیر بعد چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے کافی رات دیر تک سوچا کہ ہم بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ یہ مسواک کرتے تھے، آپ دراز گوش پہ سوار ہوتے تھے، اس دراز گوش بہت اہم ہے، ہم رف رف کا ذکر کرتے ہیں، رف رف پر آپ سوار ہو کر گئے، ہم براق کا ذکر کرتے ہیں، اس کو بہت عزت دیتے ہیں، اسی طرح ہم ہر اس شے کو عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ نارائن پاک ہم اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں، وہ بھی نقش ہے، اصل نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم نقش لگاتے ہیں۔ اتنی عزتیں ہم سب چیزیں جو رسول سے نسبت پا چکی دیتے ہیں، تو اس ابو طالب کو کیوں نہیں دیتے عزت جس نے نبی کو پیار سے پالا پوسا بڑا کیا، خیال رکھا، اپنی جان بھی اس کی بھی پرواہ نہیں کی، ان کی پرواہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے اسلام سے مسائل رہے ہیں، اور ان مسائل میں ایک مسئلہ محترمین کے ساتھ بے احترامی اور بے ادبی کا بھی رہا ہے، چیزوں کو بہت کھولنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن چیزیں ایسی رہی ہیں جس کی وجہ سے محترمین کو جو ہے وہ غیر محترم طور پر بیان کیا گیا ہے، اگرچہ کہ سند بہت قوی نہیں ہے، لیکن اسے بعض لوگوں نے اٹھا لیا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر شک کرنا شروع کر دیا۔ صبح بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہمارے مفتی صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس گفتگو کو بار بار سننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر شک کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان پر شک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لیول پر ہیں کہ ان کے ایمان پر شک کریں۔ اور سورہ مجادلہ کی آیات پڑھ کے تو انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ جی آیات نے بہت واضح طور پر اس بات کو وضاحت سے بیان کر دیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری اسی لیے نہیں پوری کی کہ بھائی کا بیٹا تھا، یہ بات واضح ہے۔ اس خاندان کے تمام لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ویسے بھی خانہ کعبہ کے رکھوالے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آگے بڑھ رہے تھے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا چلوں، اورینٹلسٹ نے ہمارے ذہنوں میں، پرسوں BBC کی ایک ریسرچ سن رہا تھا، اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ حضرت محمد نے حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم نئے دین کو تشکیل دیا۔ یہ کانسیپٹ ہمارے بچوں کے ذہن میں آیا ہوا ہے کہ اسلام از دا لیٹسٹ ریلیجن، یہ غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اسلام کا سفر شروع ہوا ہے، اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور اسی اسلام کی آخری مہر غدیر کے دن لگی، اور جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبوت کا سلسلہ ختم، نبوت اس کے بعد آگے نہیں بڑھے گی، لیکن یہ وہی اسلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے آیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسیحیت ایک دین ہے، حضرت ابراہیم ایک اور دین لے کر آگے، عیسائی کیا کہتے ہیں یہودی ایک اور دین لے کر آگے، نہیں، یہ سارے ادیان وہی ہیں۔ ہاں، ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک لائن الگ کر لی مسیحیت کی، ایک لائن نصرانیت کی، یہودیت کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت بنی ہاشم جو ہیں یہ سارے وہ ہیں وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے،
اور اسی دین کی بنیاد پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے تھے. پرانے ادیان کی کتابوں میں آ چکا قرآن تھا شریف میں کہ اے نبی یہ لوگ تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں, بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں, لیکن ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے. حق کو چھپانے والے لوگوں میں سے تھا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا کہ اب دین کی امانت میرے پاس آئی ہے. دیکھیں اس دین پر چل رہے تھے, اس لیے کفر کا تو کوئی شائبہ ہی نہیں تھا. اب دین کی امانت میرے پاس آئی ہے تو اس طرح سے سنبھالوں کہ یہ دین کی امانت جب تک میں زندہ ہوں صحیح و سالم. دیکھیں کبھی کوئی پودا ڈالا جاتا ہے نا, اس کی ابتدائی رکھوالی بہت ضروری تھی. اس کو اگر ابتدا میں سنبھال لیا جائے, خاص کر ہم پانی کے وہ لگاتے ہیں, ہینڈ پمپ لگاتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں وہاں درخت لگے. چھوٹے چھوٹے درخت لگاتے ہیں تو بکریاں آ کے کھا جاتی تھیں. پھر ہم نے اس کے اطراف میں چھوٹی سی باڑ لگا دی تاکہ وہ نہ کھائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام ذریعے یہ جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا پودا ابھر رہا تھا, جو کہ چل وہیں سے رہا تھا, اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ایک طرف اور گھر کے اندر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو موقع دیا, تاکہ جب تک یہ موجود ہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. اور ایک بچے کو بڑی طاقت دی. اور اس کے بعد ایک بچے جس کا نام علی ابن ابی طالب مولا کائنات حیدر کرار, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ بچپن سے ہی جو لوگ بھی آتے تھے, جو بچے آتے تھے اور رسول اکرم کو اذیت فرماتے تھے, وہ وہیں پر ان کو بھگاتے تھے. شاید اسی وجہ سے بعد میں کچھ ناراضگیاں رہیں اور چیزیں چلتی رہیں. لیکن میں بتا دیتا ہوں ناراضگیاں کیا, ایک شعر بتا دیتا ہوں. ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی, بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. اوہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت. بدر کی حد بڑھ کے کربلا تک آ گئی. تو اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ابتدائے اسلام میں جب حالات بہت سنگین تھے, اور میں نے صبح ایک جملہ کہا تھا, چاہتا ہوں ریپیٹ بھی کر لوں, کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت مال خرچ کیا جب لوگ رسول اکرم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس حد تک پہنچے کہ شعب ابو طالب میں نہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس مال ہے, نہ جناب خدیجہ سلام علیہ کے پاس مال ہے. اس کے باوجود وہاں پر ان کا خیال رکھنا, تاکہ آئندہ جب اسلام آگے بڑھے تو جتنا ثواب اوروں کو ملے گا اتنا ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا. حل من الناصر, میری کون مدد کرتا ہے. دعوت ذل شیرہ, باپ کے سامنے ہی بیٹا کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے میں کروں گا مدد. باپ تو کچھ نہیں کہہ رہا اسے, باپ تو نہیں کہہ رہا کہ تم کہے کو, تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے. حضرت ابو طالب بھی موجود ہیں سارے گھر. دعوت ذل شیرہ 2, ایک 1 میں بھی تھا اور 2 میں بھی تھا. ذرا بتائیے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر ڈاکٹر صاحب گہری نظر سے دیانتداری کے ساتھ جو ہمارے اسلامی ماخذ ہیں جہاں سے تاریخ اسلامی ہم حاصل کرتے ہیں, اس کو ہم گہری نظر سے روایات کو باہم تطبیق دے کر ہم ایک رزلٹ تک پہنچنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں مشکل نہیں. آج سے قبل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتابوں کی فراوانی نہیں تھی, ایک جگہ ایک لائبریری میں چیزیں ملنا مشکل تھیں, یا پھر بہت ساری چیزوں تک پہنچنا بڑا مشکل تھا. آج کمپیوٹر کا دور ہے. یہ آپ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے, اس دن میں بات کر رہا تھا, آپ نے ایک چند سیکنڈ میں فوراً آپ نے روایت نکال دی, آپ نے کہا جی یہ دیکھیں. تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب آج تقریباً ہزاروں کتابیں آپ کے موبائل میں آ سکتی ہیں, کمپیوٹر میں آ سکتی ہیں, اور آپ اگر چاہیں تو ایک رزلٹ تک پہنچ سکتے ہیں. جہاں تک میں نے جناب حضرت ابو طالب کی حیات مبارکہ کی اسٹڈی کی ہے, تو مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے جناب ابو بکر صدیق, جناب حضرت عمر فاروق, جناب حضرت عثمان غنی یا دیگر جو صحابہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت دی اور ان کو چنا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بچپن سے لے کر تا دم وصال حضرت ابو طالب ایک ڈیوٹی ایک شخص کی لگائی کہ حضرت ابو بکر یا باقی حضرات تو جب حضور نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد ان مشکل حالات میں میرے نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہوئے. جناب حضرت ابو طالب کے ذمے بہت سارے جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ سعادتیں آئیں, آپ کے حصے میں آئیں. ان میں سے بچپن سے حضور کو پالنا, اور پھر سب سے بڑی بات, میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے کئی جگہ کہا ہے, میں آج ایک بار پھر آن دا ریکارڈ آن ایئر ایک جملہ کہنے لگا ہوں. میرا نمبر سب کے پاس ہے, میرا واٹس ایپ سب کے پاس ہے. میں پوری دنیا کے اسلامک اسکالرز کے سامنے ایک سوال کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں.
کہ جناب ابو طالب کی پوری زندگی میں ایک ضعیف روایت ہی بتا دیں کہ انہوں نے اسلام یا بانی اسلام کی مخالفت کی ہو پوری زندگی. دوسرا کوشچن ہے میرا, پوری زندگی جناب حضرت ابو طالب کی, مجھے کوئی ایک موقع بتا دیں, کوئی ایک روایت ایسی مستند کہ جس روایت کے اندر یہ ملتا ہو کہ جناب ابو طالب کو دیکھا گیا وہ بت لات منات والعزیٰ کے آگے جھکے ہوئے تھے. خدا کا خوف کریں. ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ دین ایمان کس چیز کا نام ہے؟ التصدیق بالقلب ما جاء بالنبی علیہ السلام, جو حضور لے کر آئے دل سے اس کو سچا ماننا. ارے بھائی, باقی ساری دنیا نے رسول اللہ کی رسالت کا اور نبوت کا جو اقرار یا اس کو جو سمجھے وہ بعد میں سمجھے. کیا یہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور بچہ یہ بیان نہیں کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ سفر شام میں جا رہے ہیں حضرت ابو طالب کے ساتھ, جب تجارت کا قافلہ لے کر جا رہے ہیں, تو وہاں پر جناب وہ جو راہب تھا اس نے دعوت پکائی, میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں, اس نے دعوت پکائی اور کہنے لگا کہ آپ سارے میرے جتنے بھی آپ قافلے والے ہیں اپنے میرے کلیسا کے اندر, میرے جو عبادت خانہ ہے اس کے اندر تم نے کھانا کھانے. سب حیران ہو گئے کہ اس نے تو کبھی کسی کو پانی نہیں پوچھا, آج یہ اتنے اہتمام سے دعوت کار ہے. جب سارے بیٹھ گئے کہنے لگا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں کوئی نہیں. جاتے ہوئے یہ سارے لوگ, حضور کی عمر مبارک چھوٹی تھی, تو کہنے لگے محمد آپ ہمارے سامان وغیرہ کی رکھوالی کریں, ہم آتے ہوئے آپ کے لیے کھانا لے آئیں گے, ہم خود دعوت کھائیں گے. ان کو نہیں پتا کہ آج جو کوئی پروٹوکول مل رہا ہے یہ اسی محمد کے صدقے مل رہا ہے. تو بہرحال بتایا گیا جی کہ بس ایک, باقی سب آ گئے, ایک یتیم بچہ ہے جو نہیں آیا. ہائے ہائے, گویا وہ دل سے کہہ رہا ہو اللہ کے بندو, تمہیں پتا کیا, تمہاری عزت افزائی تو اسی کی وجہ سے رسول اللہ کو بلایا گیا. بڑا مشہور واقعہ ہے. کھانا تناول فرمانے کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب سے پوچھا اس راب نے, آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. تو الگ لے جا کر کہنے لگا یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا, اور اگر واقعی تیرا بیٹا ہے تو پھر یہ وہ نہیں جو میں سمجھاؤں, اور جو وہی ہے جو میں سمجھاؤں تو پھر یہ تیرا بیٹا نہیں. اس کے والد کو تو دنیا سے پردہ کیے ہونا ہونا چاہیے. حضرت ابو طالب نے پوچھا بھائی بات کیا؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں موجود ہے, یہ جو کچھ انداز میں دیکھ رہا ہوں, ان کا چلنا, ان کو جانوروں کا سجدے کرنا, درختوں کا ان کے آگے جھکنا, پھر آ کر سایہ کرنا بادلوں کا, تو یہ نبوت اور آخری نبی کی شان ہے, اور تیرا یہ بھتیجا آخری نبی ہے. اگر تو اس کو لے کے شام چلا گیا تو وہاں پر یہود اس کو پہچان کر اس کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے. اب بڑا آسان سا ایک سوال ہے, اتنا بڑا قافلہ ہے جس میں پوری زندگی کا ایسڈ ہے, سارا مال و دولت ہے, کاروبار پہ لگا ہے, درمیان میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ابو طالب یہ نبی ہے اور اگر لے کر جائے گا تو وہاں جناب لوگ اس کو قتل کر دیں گے. نبی ہے, کیا کہا؟ نبی اور رسول ہے, اگر تو اس کو لے کے جائے گا تو لوگ قتل کریں گے. تو تمام تاریخ اسلامی کی کتابوں میں ایک بھی اس کے خلاف نہیں ہے روایت. سب نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب حضور کو لے کر واپس آ گئے اور مال کو جناب دے دیا قافلے والوں کو, بھئی بکا بک جانا, میں مال تو دے سکتا ہوں, آمنہ کا لال نہیں دے سکتا. تو میری بات یہاں مکمل ہوتی ہے. اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو جی 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا تو ابو طالب نے, او بھائی ابو طالب تو میرے آقا سید کونین کو نبی اس وقت مان رہا ہے کہ جس وقت ابھی آپ کی عمر مبارک 13 یا 14 برس ہے, اور بھائی نبی مانا تو تب لے کر گئے نا واپس. اور اگر کہتے نہیں یار کہاں میری نبی کہاں ہے, میں جا رہا ہوں ایسے چلتا ہوں, کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے باقیوں کی تصدیق بعد میں ہے, جناب ابو طالب کی تصدیق بہت پہلے سے ہوئی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے. راوی کنارے بسنے والے, داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 11ویں روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں. اس کے بعد ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب اسی موضوع پر گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے, پیارا رمضان ہے ہمارا جہان ہے, پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور علماء کی محفل سجی ہوئی ہے. جناب ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب, چونکہ ہماری صبح کی محفل تھی اس میں بھی شریک نہیں تھے, چونکہ سارے کی نشریات میں زحمت نہیں دیتے ہم ان کو, یہ اب آئے ہیں تو حضرت ابو طالب پر بات ہو رہی تھی. اور اس میں بڑا اچھا ایک سلسلہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے صبح کہا کہ بھئی کفر اور ایمان کے مسئلوں میں پڑھو ہی نہیں.
اس میں پڑھنے میں مسائل ہوتے ہیں، اس میں پھر اور مسائل کریٹ ہوتے ہیں. یہ بس دیکھو کہ کس نے مدد کی، کس نے خیال کیا، اس خیال اور مدد کے حساب سے قرآن کی ایک آیت ہے، مجھے یاد پڑتا ہے سورہ رحمان میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اگر یہ بنیاد ہے تو پھر احسان ابو طالب پر ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ بہت اچھا آپ کا نقطہ تھا کہ کفر اور اس چکر میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. ڈاکٹر صاحب، مکی دور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا ہے، کون نہیں جانتا کہ وہ آزمائشوں سے بھرپور ایک دور تھا اور کافی مشکلات تھیں، دشمنوں کی طرف سے کافی سختیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عروج عطا فرمایا. آپ کو چڑھایا تو اتنا چڑھایا کہ اب تک ہمارے سینوں میں اور ہمارے دلوں میں آپ محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے. میں پرسوں مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کو پڑھ رہا تھا، بڑے خوبصورت جملے تھے. فرمانے لگے اس کتاب میں کہ ہم ان لوگوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں جو آئے ہی فنا ہونے کے لیے تھے، ہم ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں جو آئے ہی نہ جانے کے لیے تھے. وہ آئے تو آتے چلے گئے، اور وہ بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، وہ چڑھے تو چڑھتے چلے گئے. آج تک اللہ پاک نے ان کو عروج عطا فرمایا ہے، اور ہمیں ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہمارے لیے نزاکت رکھتا ہے، بہت حساس موضوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر والوں کے بارے میں، آپ سے جو لوگ تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں ہماری زبانیں اگر لغزشیں کھا جاتی ہیں تو پھر ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں بچی رہتی. تو کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے، غالباً شاید کل ہی کا دن تھا، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ جس سال بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور یہ دونوں ہستیوں کا انتقال کر جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بہت بھاری غم سے کم نہیں تھا. بہت شاق گزرا تھا، بالکل بہت شاق گزرا، اور آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا. چنانچہ آج تک سیرت نگار جہاں سیرت کے ذکر فرماتے ہیں وہاں عام الحزن کا ذکر ضرور فرماتے ہیں. اور عام الحزن میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس میں کسی نے ذاتی طور پہ رسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، بلکہ عام الحزن میں یہ دو واقعات تھے کہ ایک طرف بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور دوسری طرف آپ کے ایک بہت بڑے سپورٹر تھے ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا. مفتی صاحب نے تو شاید صبح کی گفتگو میں آپ جو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ فرمائے کہ ہمیں ایمان اور کفر کے مسائل میں پڑھنا نہیں چاہیے، یقیناً نہیں پڑھنے چاہیے. میں اس سے تھوڑی سی آگے بڑھ کر ایک بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں اگر کسی شخص کے ایمان کے حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑے بہت بھی دلائل مل جاتے ہیں، کچھ ثبوت مل جاتے ہیں، تو کیا تعامل ہے اس شخص کو مسلمان سمجھنے میں اور ماننے میں. یہ آپ جیسی ہستیاں ہیں نا جو اتنی اچھی بات کرتی ہیں، ورنہ ہمارے یہاں کہاں لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں ایمان اور کفر کے حوالے سے بحث فرمائی ہے، شاید میرے ان دونوں بزرگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر 99 علامات کفر کی ہوں، 99 علامات اگر کسی شخص کے اندر کفر کی ہوں اور ایک علامت نشانی اس کے اندر ایمان کی ہو تو اس کو کافر نہ سمجھو، اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے. اس کے اندر ایک نشانی ایمان کی ایسی موجود ہے. بہت خوبصورت بات ہے کہ 99 علامات اگر کسی شخص کے اندر کفر کی ہوں اور ایک علامت اس کے اندر ایمان کی ہو، اسلام کی ہو، تو اس کے اوپر نیک گمان رکھنا چاہیے، اس شخص کے حوالے سے اچھا خیال رکھنا چاہیے. اور ابو طالب تو وہ انسان تھی کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی نہیں، انہوں نے نبوت کی حفاظت فرمائی تھی. شاہ بی طالب کا معاملہ ہو یا خاص مکہ مکرمہ کے اندر کا معاملہ ہو یا شام کا جو واقعہ مفتی صاحب تھوڑی دیر پہلے ذکر فرما رہے تھے وہاں کا معاملہ ہو، وہاں کس طریقے سے حضرت ابو طالب نے آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت فرما رہے ہیں. بہرحال ہمیں اس حوالے سے نیک گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. یقیناً جو لوگ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں تو پتہ نہیں
ان کو مسلمان نہ سمجھنے کی میں سے کسی کو کیا نصیب ہوگا اور کیا ملے گا. اچھا گمان رکھیں, رسول اللہ کے ساتھ ان کا اتنا ذاتی قرب اور تعلق تھا اور آپ کے ساتھ ان کے اچھے خیالات تھے, اور وہ دور کے جب پورا عرب جمع ہوا اور سارے سرداران جمع ہوئے, ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ جی آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں, یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے اور اچھے الفاظ سے نہیں یاد کرتا. تو یہ ابو طالب ہی تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. تو وہ حدیث مشہور ہے نا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ میں یہ سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں, تو خدا کی قسم میں پھر بھی میں نے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور سیرت کی کتابیں اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ جب تک آپ کے یہ چچا ابو طالب حیات تھے اس وقت تک قریش مکہ کے سرداران کو جرت اور ہمت اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ محمد الرسول اللہ کے خلاف کچھ کر سکیں. آپ اس میں یہ ملاحظہ فرمائیے نا کہ وہ براہ راست بات بھی نہیں کر رہے ان سے, براہ راست بات بھی نہیں کرتے ہیں, بالکل بات بھی نہیں کر رہے, وہ ان کے تھرو بات کر رہے ہیں, ابو طالب کے تھرو بات ہو رہی ہے کہ ان سے یہ کہتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں. جی, اور پھر جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پر آنے والی وہ آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں اور پھر آپ ہجرت بھی فرما دیتے ہیں, مدینہ منورہ طائف بھی جاتے ہیں. طائف کا واقعہ بھی اس کے بعد کئی واقعات ہیں ڈاکٹر صاحب, کئی واقعات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی موضوعات ہیں ہمارے مذہبی دینی موضوعات میں, اس میں سب سے بہترین موضوع وہی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہو. اور اس حوالے سے چاہے وہ آپ کی سنتیں ہوں یا آپ کی حدیثیں ہوں یا آپ کے صحابہ اور آپ کے صحابہ ہوں یا آپ کے اپنے اہل بیت ہوں, آپ کے اپنے گھر والے, آپ کے ازواج مطہرات ہوں, اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین موضوع ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیسے جملے استعمال کرنے چاہیے, ہمیں بہت محتاط ہو کر بات کرنی پڑتی ہے. اب مجھے صاحب اچھا آپ کچھ کہہ رہے ہیں, میں ویسے ایک سوال میرے ذہن میں بھی تھا, وہ بھی کر لیتا ہوں. ایک سوال بھی کر لوں آپ سے. وہ یہ سوال یہ کہ تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ابو طالب سے دشمنی کی بنیاد ہے کیا؟ وہ علی کا باپ ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ بدر سے کربلا والی بات کہہ دی نا, بات یہ ہے مجھے تو اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. آخر یہ جن راویوں کی روایتیں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں, بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہو جائے گا. میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ جو صرف روایتوں کی بات ہی کر رہے ہیں, بخاری اور مسلم کی, تو بخاری اور مسلم کی سینکڑوں حدیثیں تو وہ ہیں جن پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں اپنی فقہ کی وجہ سے. مثلا کیا بخاری شریف کے اندر درجنوں روایتیں نہیں ہیں جن میں رفع یدین, لیکن ہمارے امام چونکہ ان سے پہلے کے ان کے پاس جو روایتیں ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں, لہذا ہم کہتے ہیں امام بخاری کی بیان کردہ روایتیں سارا آنکھوں پر, لیکن ہمارے امام نے جو ترک رفع یدین والی روایت کی ہم اس کو جہری اور سری آمین ہے, آمین کا مسئلہ. اچھا, اب اسی طرح سے کیا بخاری اور مسلم کے اندر والدین رسول کے حوالے سے روایتیں موجود نہیں؟ موجود ہیں. تو جب بخاری اور مسلم کے اندر والدین رسول والی روایتیں ہونے کے باوجود ہمارے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے ماں باپ ہیں, بھائی ہم یہ لفظ زبان پر کیسے لائیں؟ تو کیا وہاں بخاری اور مسلم بھول جاتی ہے, وہاں ترمذی ابن ماجہ بھول جاتی ہے, وہاں پر آپ کو سیاستہ بھول جاتی ہیں, پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں صدی تک کے بزرگوں کی تصریحات بھول جاتی ہیں؟ 9ویں صدی میں ایک امام آتے ہیں امام جلال الدین سیوطی, اور وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ راز آشکارا فرمایا ہے, لہذا وہ تحقیق فرماتے ہیں اور اس کے بعد امت ایکسیپٹ کرتی ہے اور قبول کرتی ہے اس بات کو, ایمان والدین رسول کے اس چیز کو, عقیدے اور نظریے کو. اور پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہاں ہزاروں علماء ہیں, کیا کہیں گے آپ ان کو؟ بخاری مسلم کی روایتیں وہاں نہیں ہیں, تو وہاں روایتیں ہونے کے باوجود اگر ہمارا نظریہ اس کے دوسری طرف ہے تو ہمارے سامنے ایسے سینکڑوں دلائل موجود ہیں جن کی کو سامنے رکھتے ہوئے. اور میں نے اس دن ایک بات کی تھی ڈاکٹر صاحب کہ کسی کے کفر کے لیے دلیل قطعی ہونا ضروری ہے اور کسی کے ایمان کے لیے کمزور روایت ہونا بھی کافی ہے. اور جیسے ایک چیز انہوں نے وضاحت فرما دی, تو اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو ان کے حق میں دعائیں کرنا,
پھر ان کا حضور کی شان میں نعتیں لکھنا. وہ جو آپ نے بھلا بھلا اور پھر جس وقت بھلا بھلا کرے اللہ ابو طالب للہ ادر ابی طالب لو کان حیا لکرت عیناہ، اللہ ابو طالب کا بھلا کرے. بڑی بات، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں میرا معجزہ دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی. رسول کہہ رہے بھلا کرے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کا بھلا کرے. تو پھر سب سے میں آخری ایک بات بتا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ لاسٹ ٹائم بالکل آخری لمحے، چونکہ کسی کے لیے بھی، وہ ہمارے ایک بزرگ انہوں نے لکھا کہ کسی کی پوری زندگی کو اگر نتیجہ نکالنا اس کی وصیت پہ غور کرو. وصیت کیا کی ہے؟ کیا کہا؟ وصیت. زندگی کا نچوڑ نکالنا ہو تو وصیت لے کے آؤ. اب آئیے جو حضرت ابو طالب آخری وصیت کر رہے ہیں، عرب والے جو قریش عرب ان کے پاس آتے ہیں، کفار مکہ جا رہے ہیں وصیت تو سن لو بھائی. اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیے. تو تفصیلی ان کی وصیت ہے، لیکن ایک جو ہے نا آخری جو جملے وہ کیا ہیں؟ وَإِنِّي أُوصِيكُم بِمُحَمَّدٍ خَيْرًا، میں تمہیں محمد کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّهُ الْأَمِينُ فِي قُرَيْشٍ، کیونکہ وہ قریش کے اندر امین ہے. وَالصِّدِّيقُ فِي الْعَرَبِ، وہ عرب کے اندر صدیق ہیں. وَهُوَ الْجَامِعُ لِكُلِّ مَا أُوصِيكُم بِهِ وَإِمَ اللَّهِ كأني انظر الى سالك العرب واهل البر وفي الاطراف المستضعفين من الناس قد اجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا امره فخاطبهم غمرات الموت. جناب والا آخری زبان پر بھی کیا ہے؟ میرے محمد سے برا نہ کرنا، ان کی عزت کرنا. ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ شان والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ اخلاق حسینہ والا کوئی نہیں. تو یار آخری لمحے بھی جو بندہ یہ کہہ رہا ہے، اور پھر یہی الفاظ زبان پر تھے اور ادھر روح قبض ہو. ایک وقفہ لیتے ہیں. کراچی اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو کراچی کے رہنے والے اپنے 11ویں روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں. بیٹا کنزا آپ بھی یہاں آ جائیے گا. اب مکرم صاحب تشریف لائیے اذان کے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.